رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 155 155 کتاب التحریم۔ حلال اور حرام، بے انصاف حکام سے معاملات، قلب کی کیفیات، آداب اخوت اور معاشرت، وہ صفات جو دوست بنانے کے لیے لازمی ہیں، انسان کے ذمے اپنے بھائی کے لیے کون کون سے حقوق ہیں، حسن معاشرت، قرابت داری اور ہمسائیگی کے حقوق، ذوی الارحام کے حقوق، تنہائی اور گوشہ نشینی، گوشہ نشینی کے فوائد اور نقصانات کی وضاحت، عزلت کے نقصانات۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 157 سے فصل اول۔ حلال اور حرام۔ اگر آپ کے پاس کھانا لایا جائے یا آپ کو کوئی ہدیہ دیا جائے یا آپ کسی آدمی سے کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کریں تو آپ کا یہ حق نہیں کہ آپ کہیں میں نے اس کے حلال ہونے کی تحقیق نہیں کی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر لوں۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ مطلقاً تحقیق کو چھوڑ دیں، یعنی بالکل ہی نہ کریں، اس بات کی فکر ہی نہ کریں۔ تحقیق کر لینا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام، کبھی مستحب اور کبھی مکروہ، یعنی اس کے درجات ہوتے ہیں، کبھی انتہائی ضروری ہوتا ہے اور کبھی نہیں، اور کبھی ناپسندیدہ بھی۔ اس سلسلے میں تسلی بخش بات یہ ہے کہ سوال کا موقع شک ہے، یعنی سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کو شک گزرتا ہے، اور یہ کبھی تو ایسے امر سے پیدا ہوتا ہے جو مال سے متعلق ہے، یعنی شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے سامنے کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی مال والے سے، یعنی کبھی مال اٹ سیلف مشکوک ہوتا ہے اور کبھی جس کا مال ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے، اس کی نیت پر یا اس کے ارادوں پر یا اس کے معاملے پر، یعنی طریقے پر۔ جیسے وہ آدمی جس کے ظلم پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا نہ ہو، جیسے کہ فوجیوں کا لباس یا اس کی نیکی پر دلالت کرتا ہو، جیسے اہل علم اور اہل زہد کا لباس، تو اس صورت میں نہ سوال کرنا واجب ہے اور نہ جائز، کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین اور ایذا ہے، اور اس کے متعلق یہ نہ کہا جائے گا کہ اس میں شک ہے، کیونکہ شک اس میں ہوتا ہے جس میں کسی دلیل سے شک پیدا ہو، مثلاً یہ کہ وہ ایسے لوگوں کی شکل و صورت میں ہو جو ظلم کرنے والے اور ڈاکہ زنی میں مشہور ہیں۔ ویسے اس آدمی سے بھی معاملہ جائز ہے، کیونکہ قبضہ ملکیت پر دلالت کرتا ہے، ظنی دلیلیں کمزور ہیں، ہاں ان کو چھوڑ دینا پرہیزگاری ہے۔ چونکہ یہ اختصار ہے اس لیے پوری بات تفصیل سے سامنے نہیں آئی۔ وضاحت اس بات کی کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ انسان جب کسی سے معاملہ کرے تو جس سے معاملہ کر رہا ہو اس کے بارے میں بلا وجہ شک نہ کرے۔ مثلاً اگر کسی نے فوجیوں والا لباس پہنا ہوا ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ فوجی ہے بھی یا نہیں، اور یہ کہ یہ فوجی وہی ہوگا جس نے فلاں جگہ پر حملہ کیا تھا اور یہ شخص ظالم ہی ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کا لباس، اس کا ظاہر کسی خاص ظلم پر دلالت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں سوال نہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے کہ انسان کے ظاہر پر معاملہ کریں، اور اگر انسان بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے محض اپنے ذہن کے وسوسوں کی وجہ سے، یعنی اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کی وجہ سے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ مسلمان کی توہین اور اسے دکھ دینا ہے۔ آپ دوسرے کو ہرٹ کریں گے اگر آپ اس سے غیر متعلقہ غیر ضروری قسم کے سوال کریں گے۔
اور اس کے متعلق یہ نہ کہا جائے گا کہ اس میں شک ہے، کیونکہ شک اس میں ہوتا ہے جس میں کسی دلیل سے شک پیدا ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ وسوسہ۔ اب دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی شکل و صورت میں ہو جو ظلم کرنے اور ڈاکہ زنی میں مشہور ہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے اس کی شکل یا چال ڈھال ان سے ملتی جلتی ہے۔ ویسے اس آدمی سے بھی معاملہ جائز ہے، کیونکہ اگر بظاہر کسی کی شکل یا کسی کا ہیئر کٹ یا کسی کا لباس یا تراش خراش کسی ایسے شخص سے ملتی جلتی بھی ہو، لیکن بظاہر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آپ کے پاس عملی ثبوت نہ ہو، کوئی پروف نہ ہو کہ واقعی وہ ظالم ہے، تو آپ اس سے معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کا۔ مثلا آپ کا گروسری سٹور ہے اور اس میں کوئی ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جس کے جسم پر ٹیٹوز بنے ہوئے، بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی انتہائی خراب شخص معلوم ہوتا ہے آپ کو، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ باہر چلے جائیں، میں آپ کو دودھ بریڈ نہیں بیچوں گا، کیونکہ آپ کا حال حلیہ جو ہے وہ ظالموں والا لگ رہا ہے مثلا؟ یا کسی شخص نے ایسی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یا ایسے بال بنائے ہوئے ہیں یا اس کی شکل و صورت کسی بہت ہی خراب قسم کے آدمی سے مشابہ ہے، تو کیا آپ اس سے معاملہ نہیں کریں گے کہ نہیں یہ جو پیسے تم لائے ہو لگتا ہے یہ چوری کے ہیں، لہٰذا میں تمہیں کوئی چیز نہیں بیچوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ قبضہ ملکیت پر دلالت کرتا ہے، خواہ وہ چوری کیوں نہ ہو اور اس نے چوری سے مال حاصل کیا ہو یا سود کی رقم ہو، تو آپ پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ آپ اس سے محض شک کی بنا پر سوال کرنے شروع کر دیں اور اس کو افینڈ کریں۔ آپ کیوں اس سے معاملہ کریں گے؟ ظاہر پر۔ اور کیوں اس سے چیز بیچ کر یا دے کر آپ اس سے پیسے لیں گے؟ کیونکہ وہ جو پیسے آپ کو دے رہا ہے آپ کے سامنے وہی ان کا مالک ہے، کیونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے۔ ظنی دلیلیں کمزور ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے اور آپ کا گمان ہے یا آپ اندازے لگا رہے ہیں، قیافے لگا رہے ہیں، تو یہ باتیں نہیں یہاں کام آئیں گی۔ ہاں ان کو چھوڑ دینا پرہیزگاری، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بس ٹھیک ہے، آپ کوئی اور راہ اختیار کریں۔ اگر حرام مال حلال میں مل جائے، جیسے کہ چھینا ہوا غلہ لا کر بازار میں ڈال دیا جائے، یعنی چور کہیں سے کسی کا ٹرک لوٹ کر لے آئیں اور آ کر مارکیٹ میں اس کو بیچ دیں اور بازار والے اسے خرید لیں، تو جو آدمی اس شہر میں بازار سے غلہ خریدے اس پر واجب نہیں کہ وہ اس کے متعلق سوال کرے جس سے خرید رہا ہے۔ مثلا اس نے صبح صبح اخبار میں پڑھا کہ فلاں روڈ پر ایک ٹرک جو ہے وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور آپ شک میں پڑ جائیں یا شبے میں یا وسوسہ آپ کو آئے کہ اچھا میں نے تو آج ہی جا کر غلہ خریدنا ہے، تو کیا پتا یہ وہی غلہ ہو جو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا اور وہ انہوں نے آ کر یہاں پر بیچ دیا، اور میں جو خرید رہا ہوں تو وہ وہی ہو جو ظلم سے چھینا ہوا مال ہو۔ اور اب آپ اس سے پوچھیں جس سے آپ خرید رہے ہیں کہ جی کیا آپ نے ایسے اور ایسے شخص سے غلہ خریدا تھا، کیا ٹرک ایسا تھا یا لانے والے ایسے تھے، یہ آپ کے اوپر تحقیقات لازم نہیں ہیں، خواہ اس میں حقیقت بھی ہو کہ وہ واقعی چوری کا غلہ تھا، کیونکہ وہ آپ کا معاملہ نہیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے جس نے کسی سے خریدا یا اس کی جس نے بیچا۔ اب آپ ایک تھرڈ پرسن ہیں اور آپ لے رہے ہیں جا کر کسی بھی شاپ سے کوئی چیز، تو اتنی تحقیقات آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اگر ظاہر ہو جائے کہ جو کچھ تاجر کے پاس ہے اس میں سے اکثر حرام ہے، یعنی یقین کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کو بات معلوم ہے، تو اس وقت سوال کرنا واجب ہے۔ اگر اکثر حرام نہ ہو، یعنی تھوڑا بہت شک و شبہ ہو، تو تفتیش کرنا پرہیزگاری ہے، واجب نہیں۔ یعنی صرف شک و شبہ نہیں بلکہ کوئی دلیل سے آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز فلاں کی ہے۔ مثلاً آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں اور جب آپ خرید رہے ہیں تو وہ جب آپ دیکھتے ہیں چیز تو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو فلاں کے مشابہ ہے، فلاں کی فلاں چیز کی جو گمی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو لا کر آئی پاڈ بیچتا ہے اور بہت سستے داموں دے رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اچھا میں لے لیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ اس کا جو برانڈ ہے یا اس کا جو اس کی جو شکل ہے
یہ میرے فلاں دوست کے آئی پاڈ سے ملتی ہے جس کا پچھلے دنوں کھو گیا ہے، اور کیا معلوم اسی کا ہو. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ظاہری قرینے سے کوئی چیز شک میں ڈال رہی ہے تو ایسی صورت میں تحقیق کر لینا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک دلیل ہے، خواہ وہ جزوی کیوں نہ ہو. 100% تو آپ کو یقین نہیں، لیکن اس آئی پاڈ کا مثال کے طور پر کوئی اس کے اوپر اسکریچ ہے ایسا، یا کوئی نشان ہے ایسا، یا کوئی جزوی علامت موجود ہے، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ تحقیق کر لیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس آدمی کے متعلق کہتے ہیں جس کے حلال مال میں حرام کا مال مل چکا ہو، مثلاً وہ تاجر جو عام کاروبار کے ساتھ سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور گمان یہ ہے کہ اس کا زیادہ مال حرام ہوگا، تو اس کی ضیافت قبول کرنا اور ہدیے لینا بغیر تفتیش کے جائز نہیں. مثلا ایک شخص کا کام زیادہ تر حرام ہے، بس تھوڑا بہت حلال ہے، تو ایسی صورت میں انسان پھر ایسے شخص کے گھر میں جانے یا اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے پرہیز کرے. اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا مال حلال ہے تو جائز ہے، ورنہ چھوڑ دے. یعنی اگر حلال زیادہ اور حرام تھوڑا بہت ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن حرام اگر کثرت سے ہے اور حلال تھوڑا بہت ہے تو پھر بہتر ہے کہ انسان اجتناب کرے. اگر حرام تھوڑا ہو تو بھی مال مشتبہ ہوگا، اس کا چھوڑ دینا پرہیزگاری ہے. لیکن اگر کوئی شخص بوجہ کسی مجبوری کے اسے لے بھی لیتا ہے تو اس میں جواز کا پہلو موجود ہے، کیونکہ اس میں حلال کی کثرت ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ سوال شک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ختم ہوگا جب شک مٹ جائے گا. وہ آدمی جس سے تو پوچھتا ہے متہم نہ ہو، متہم یعنی جس پہ الزام لگا ہو. اگر وہ متہم ہو اور تجھے معلوم ہو کہ تیرے اس کے ہاں جانے یا اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کی غرض وابستہ ہے، یعنی وہ کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایسی صورت میں دوسروں سے پوچھنا چاہیے. مثلاً اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس کا ہدیہ قبول نہیں کریں گے اور وہ اس لیے ہدیہ دے رہا ہے کہ اسے آپ سے کوئی کام ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے، کوئی فیور چاہیے، تو پھر آپ صرف اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، کسی اور سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. چوتھی قسم حلال اور حرام کے بیان میں، اور اس میں ہے کہ توبہ کرنے والا مالی مظالم سے کیسے عہدہ برا ہو. یعنی اگر ایک شخص حرام کام کرتا رہا ہے اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا کرے. معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی توبہ کرے اور اس کا مال حلال حرام ملا ہوا ہو تو اس پر لازم ہے کہ حرام کی تمیز کرے اور اسے نکال دے. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہوا کہ جس میں دونوں طرح کا مال مکس ہے تو پھر کیا کرے، حرام کا حصہ نکال دے. اگر معین طور پر معلوم ہو، یعنی اسپیسیفکلی پتا ہو پرسنٹیج وغیرہ، تو اس کا معاملہ آسان ہے. لیکن اگر وہ گھل مل چکا ہو اور وہ مال ایک جیسی چیزوں میں سے ہو، مثلا غلہ، روپیہ اور تیل وغیرہ، اور اس کا اندازہ معلوم ہو تو اسی قدر نکال دے. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو آپ اس کی پرسنٹیج نکال کے الگ سے الگ کر دیں گے، لیکن کچھ چیزیں مکس ہو جاتی، حلال تیل حرام تیل میں مل گیا، حلال دودھ حرام میں مل گیا، تو ایسی صورت میں پھر اندازے سے نکالے. اور اگر یہ مشکل ہو تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا یہ کہ غالب گمان کے مطابق نکال دے، یعنی جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ تحقیق کے مطابق نکالے، یعنی حقیقت واقعہ کے مطابق، اور یہ پرہیزگاری ہے. جب حرام مال نکال دے اور اس کا مالک معین آدمی ہو تو واجب ہے کہ اس کو یا اس کے وارثوں کو دے دے. یعنی اگر ایک شخص جس کا اس نے مال لیا تھا اب وہ فوت ہو گیا تو کیا کرے، اس کے وارثوں کو دے دے جو پتا ہو کہ یہ کس کا تھا. مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے والد نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑی، اب ایک بھائی زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے اس پر ظالمانہ طور پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقداروں کو حق دینا چاہیے. اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق
اس جائیداد کے حصے کرتا ہے، لیکن جب وہ حصے بناتا ہے تو حصے داروں میں سے کچھ حصے دار فوت ہو چکے ہیں. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اس کے وارثوں کو جا کر دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور وہ شخص فوت ہو جاتا ہے. اب اس کے وارثوں کو نہیں پتا کہ ہمارے والدین نے یا کسی نے کوئی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی تھی. پہلے وہ شخص نہیں بتاتا، لیکن پھر اس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں. اب توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال غصب کیا ہو تو مال اس کو لوٹانا چاہیے، تب توبہ قبول ہوتی ہے. اب جس کا مال اس نے غصب کیا تھا اس کے مرنے پر وہ تو جا چکا دنیا سے، اب پھر اس مال کو کس کو دے؟ تو حکم یہ ہے کہ اس کے وارثوں کو دے. جب حرام مال نکال دے اور اس کا مالک معین آدمی ہو تو واجب ہے کہ اس کو یا اس کے وارثوں کو دے دے، اور اگر اس مال کا کچھ منافع بھی آیا ہو تو وہ بھی اس میں جمع کر کے سب کچھ ادا کرے. جیسے یاد ہوگا نا کہ ایک شخص نے کسی سے مزدوری پر کچھ کام کرایا اور مزدور اجرت دیے بغیر چلا گیا، تو جو مالک تھا یہ کام کروانے والا تھا اس نے وہ اجرت رکھ نہیں دی بلکہ اس کو انویسٹ کر دیا. تو جب وہ اجرت لینے والا آیا تو اس نے صرف اجرت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ اس کا منافع بھی دیا. تو اس میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے؟ اسے یقین نہ آیا کہ یہ سارا میرا مال ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کا مال رکھ کر انسان اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو جس کا مال ہو واپس آئے تو انسان اس کو بتائے یا اس فائدے میں سے اس کو بھی حصہ دے. کہتے ہیں کہ اگر اس مال کا کچھ منافع بھی آیا ہے تو وہ بھی اس میں جمع کر کے سب کچھ ادا کرے. اگر مالک کی پہچان مشکل ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں تو اس کو صدقہ کر دے، یعنی اسی کی طرف سے. ایک بار ایک خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میں بچپن میں مجھے چوری کی عادت تھی. میں اگر رشتہ داروں کے گھر جاتی تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز چرا لیتی، بس مجھے عادت تھی. انہوں نے خود کنفیس کیا. تو اب مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کس کے گھر سے کیا چرایا، کتنا چرایا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں چوری کیا کرتی تھی. تو اب میں کیا کروں؟ میں اب توبہ کرنا چاہتی. تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم اندازے سے صدقہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جن کا مال تم نے چرایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے شغلن مثلا کسی کے گھر میں گئے، کسی کا پرس کھول دیا، اس میں سے کچھ پیسے نکال لیے، چند کوائنز نکال لیے، اسی طرح کسی کی کوئی اور چیز توڑ دی، نقصان کر دی. تو ایسی صورت میں اگر مالک کو پتہ ہی نہیں یا مالک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو انسان پھر اس مال کے برابر مرنے والے یا گم شدہ وارث کے لیے صدقہ کر دے. اور اگر وہ فے کا مال ہو یا ایسا مال ہو جو مسلمانوں کی مصلحت کے لیے وقف ہو، مثلا جیسے ٹیکس وغیرہ ہے، تو اس کو پلوں اور مسجدوں کی تعمیر اور مکے کے راستوں کی درستی یعنی ہائی وے اور رفاہ عامہ کے دوسرے کاموں میں خرچ کر دے، یعنی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کر دے جس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. مثلا ایک شخص اپنے زندگی کے ایک حصے میں رشوت لیتا رہا، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا، اب کوئی پتہ نہیں کس کس سے رشوت لی، یا یہ کہ گورنمنٹ کے فنڈ میں کوئی اس نے کمی بیشی کی، یا یہ کہ اس نے تنخواہ لی مگر کام کوئی نہیں کیا ہوا، کام چوری کی ہوئی ہے. اب یہ مال اس کے پاس مشکوک مال ہے. اگر سارا حرام نہیں تو اس میں حرام کا حصہ شامل ہے. تو اب انسان کیا کرے کہ اتنا حصہ اندازے سے نکال کر جدھر گمان غالب ہو وہ صدقہ خیرات میں لگا دے اس شخص کی طرف سے جس کا اس نے مال لیا. اب صدقہ بھی کس قسم کا؟ کوئی ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی صدقات، جس میں ایسی پراپرٹیز کی تعمیر ہے جو خلق خدا کے بھلے کے لیے، مثلا کسی ہسپتال کی تعمیر یا کسی سڑک کی تعمیر کے جس سے سارے لوگ گزرے، یعنی اس کو صرف کسی غریب کو کھانا کھلا کے بات نہیں بنے گی بلکہ اسی قسم کی جگہ پر اسے خرچ کرنا ہوگا. مثلا اگر کسی نے بیت المال سے کوئی چیز چرا لی تو بیت المال تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں کا حق ہے اس پر. اب وہ اگر کسی ایک مسلمان کو کچھ دے بھی دیتا ہے صدقے کے طور پر تو بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کی طرف سے کچھ دے.
ان سب کی طرف سے دینے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں. مسئلہ: اگر کسی کے پاس مال حلال بھی ہو اور مشتبہ بھی، دونوں طرح کا ہے، یعنی مشکوک بھی حلال بھی، تو اپنے نفس پر حلال مال خرچ کرے، اپنے روٹی کپڑے کو سینگی لگانے والے کی اجرت اور تیل اور تنور تپانے پر مقدم رکھے. یعنی تیل تنور تپانے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جیسے تیل نکالتا ہے یا گرم کرتا ہے یا تنور جلا کے روٹی لگاتا ہے، اس کی آمدنی تو خود استعمال کرے، لیکن سینگی لگانا، وہ جو تھی نا کپنگ کرنا، بلڈ نکال کے خون سے علاج کرنا، تو اس کی جو اجرت ہے اس پر اس کو مقدم رکھے. کس کو؟ تیل اور تنور تپانے پر مقدم رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جو آپ نے سینگی لگانے والے کی کمائی کے متعلق فرمایا، یہ اپنی اونٹنی کو کھلا دے، یعنی خود استعمال نہ کر بلکہ کسی اور کو دے دے، جانور وغیرہ کو. اگر ماں باپ کے پاس حرام مال ہو تو ان کا کھانا نہ کھائے، اور اگر مشتبہ ہو تو خوش اخلاقی سے ٹالنے کی کوشش کرے، اگر نہ مانے تو تھوڑا سا کھا لے. یعنی حرام، صریحاً حرام، ٹوٹل. جیسے کسی کا ڈاکہ ڈال کے یا کوئی کسی کا بچہ کڈنیپ کر کے تو اس کے عوض معاوضہ لیا، یا اور اسی طرح کی جو شراب ہے وہ پی رہے ہیں اور پلانا چاہتے ہیں بچوں کو، تو ٹوٹلی اس کو نہیں ہاتھ لگائے گا. اگر مشتبہ ہو، ایسی کوئی چیز ہے کہ جس میں ملی جلی ہے، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے بچے مسلمان ہو گئے، ماں باپ نان مسلم ہی ہیں، جب ان کے گھر جاتے ہیں یا بچے جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں پوری طرح یقین نہ ہو، تو انسان ان چیزوں سے بچے. بیان کیا جاتا ہے کہ بشر حافی کی ماں نے ان کو ایک کھجور دی، آپ نے کھا لی، لیکن پھر مکان کی چھت پہ جا کے قے کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے نزدیک مشتبہ تھی. اب یہ پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن ایسی بچیاں اور ایسی خواتین جن کا کوئی اور کمانے کا ذریعہ نہیں ہے اور والدین کی کمائی مشتبہ ہے، تو وہ بھوکا رہ کے تو کام نہیں چلا سکتے، لیکن یہ کہ ضرورت کا بس انسان لے. پانچویں قسم بادشاہوں کے انعام و اکرام اور ظالم بادشاہوں سے ملنے ملانے کے متعلق ہے. یہ بادشاہ لکھا ہے، بادشاہوں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی کسی بادشاہ سے مال حاصل کرے تو اس پر لازم ہے کہ غور کرے، یہ مال بادشاہ کے پاس کہاں سے آیا اور یہ مجھے کیوں دے رہا ہے، اور کیا یہ اس کا حقدار بھی ہے یا نہیں. سلف میں کچھ تو ایسے مال سے قطعاً پرہیز کرتے تھے، لیکن کچھ لے کر صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں تو بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ مال کس طرح لیا جاتا ہے. پھر سوال کرنے کی ذلت اور منکرات پر خاموشی کے بغیر ملتا بھی نہیں. بعض سلف ایسا مال قبول نہ کرتے تھے اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے مستحق لوگوں کو نہیں ملا، یعنی ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ ہم سے زیادہ ضرورت مند اور بھی ہیں. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ اپنا حق لیتا ہے اور جو مال لیا وہ مشترکہ نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر کام کرتا ہے جس سیاسی گورنمنٹ میں ملازم ہے تو اس صورت میں وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے، خاص بادشاہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے نا. جو مثلا کھانا پکا رہا ہے، اب یہ کھانا پکانے کی اجرت لے رہا ہے، اب اس کو کوئی غرض نہیں کہ جس کا کھانا پکا رہا ہے وہ خود کیسا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اپنی محنت کا پھل لے سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.